میری طرف سے بہت بہت سلام اور بہت بہت دعائیں قبول ہوں۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ڈائریکٹر دی رائٹ اسکول قمر کیمپس چوک اعظم جناب مرتضیٰ بلوچ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، جن میں آف کورس مسز شاکرہ منیر پیش ہیں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا پروگرام کی وینیو سلیکشن سے لے کر اور اس کی کنڈکٹ تک تمام چیزوں کا بڑا اچھے طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں، اور میں ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے جو سب سے محترم ہے وہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم اسپینڈ کیا، آپ یہاں پر آئے، آپ نے ہم سب کو ہماری ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا، اپنے بچوں کو دیکھا، اس کے لیے میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور اس سے میں زیادہ جو متاثر ہوا ہوں اس بات سے کہ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی پروگرام میں جائیں، کسی فنکشن میں جائیں تو اتنے انہماک سے، اتنی خوبصورتی سے، اتنی انرجی سے اور اتنے بلبلے سے آپ لوگ ہمیں سنتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ put your hands together for yourself. I put my hand together for yourself. تو اس کے بعد جناب مدثر عرفان صاحب، ان کی انرجی شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ میں 11 سال پہلے جب یہاں پر آیا تھا تب بھی وہ یہاں پر موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ان کی انرجی بہت اچھی ہے اور ان کو بھی بہت میری طرف سے I am highly appreciative of you مدثر صاحب۔ اور آج مجھے اپنے اسکول کے ان 2 بچوں کو، جن میں شاہ حسین اور صدف طاہرہ شامل ہیں، جو کہ اتنا اچھا کنڈکٹ کر رہے ہیں پروگرام کو اور پورے کانفیڈنس سے، تو یہ شو کر رہا ہے کہ ہمارا اسکول اچھی پرفارمنس دے رہا ہے اور آئندہ بھی اچھی پرفارمنس دیتا رہے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اتنی دیر بیٹھنے سے اور لنچ بھی نہ ہو تو انرجی تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہے، آپ کا جو اٹینشن اور ریٹینشن کا سپین ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ مگر باہر بارش ہے کافی اور میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی جا بھی نہیں سکے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کچھ ایک دوسرے کے فائدے کی باتیں کر لیں۔ اب ہم بھی اتنی دور سے آئے ہیں، کچھ آپ سے کچھ اپنے تجربات، اپنے حوادث، اپنی سیکھ آپ سے شیئر کرتے چلے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹو وے انٹریکشن جو ہے کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی ایک فرد کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا آگے بڑھوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر جب ہمیں والدین بناتا ہے، جب ہمیں اس رتبے پہ فائز کرتا ہے، تو سب سے پہلا سوال ہمارے دل میں یا ایک امنگ یا ایک خواہش یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا ہوگا، یہ بچہ کیا بنے گا، یہ کیسا ہوگا۔ ایسے ہی میرا خیال ہے ہم سب کی دل دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس سوال سے 2 جوابات فوراً کے فوراً پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے۔ ایک یہ کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، اس کو بڑا آدمی بناؤں گا۔ وہ بڑا آدمی آفیسر بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑا آدمی بہت اچھا بزنس مین بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اچھا فوجی افسر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اچھا سائنسدان بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ہیولا ہمارے دماغ میں رہتا ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارے ذہن میں، یا دوسرا جو جواب اس سوال کا ہوتا ہے کیا کا، وہ یہ
کہ میں اپنے بچے کو, بچے سے مراد بیٹا یا بیٹی دونوں, میں اپنے بچے کو ایک بہترین انسان بنانے کی خواہش کرتا یا کرتی ہوں. بہت اچھے سوال ہیں. ہم ایجوکیشنسٹ بھی والدین بھی ہوتے ہیں, بس اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ہمارا بھی یہی ماننا ہوتا ہے, لیکن ہمارے فریزز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, ہمارے تراکیب ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. مثلاً ہم یہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھے لکھے, اس میں وہ تمام سکلز آئے جو سکلز آج کے دور میں ریکوائرڈ, جس میں کمپیوٹنگ کی ہو سکتی ہے, لینگویج ہو سکتی ہے, کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, میتھمیٹکس ہو سکتی ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور یہ خواہش ہم ایجوکیشنسٹ کی بھی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہمارے اسکول میں پڑھنے والا بچہ, ہمارے ادارے سے منسلک بچہ ایک بہترین انسان بنے, ایک ممتاز انسان بنے, اس کی شخصیت میں خوبصورتیاں پیدا ہوں, اس کی خوبصورتیوں کے رنگ جو ہیں وہ معاشرے میں ظاہر ہوں. یہ ہماری بھی خواہش ہوتی ہے اور ہم بھی ایسا سوچتے ہیں. اپنے اپنے طریقے سے ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ بہت مجھے آج بڑا اچھا لگا ہے کہ مرتضیٰ صاحب نے, جسے ہم سو کالڈ کمپیٹیٹرز کہتے ہیں کہ جی وہ آ گئے ہیں اور ان کو نہیں آنا چاہیے اور ان کو آنا چاہیے, یہ میں نے کم دیکھا ہے, لیکن یہ اچھی روایت قائم کی ہے کہ ہمارے ایک اسکول کے ڈائریکٹر مسٹر شاہد والا صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور دوسرے ایک ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی موجود ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی سطح پر کرتے ہوں گے, ہم اپنی سطح پر کر رہے ہیں, لیکن کرتے چلے جائیں گے. تو یہ بات جب طے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس سے بھی بڑا سوال جو میری نظر میں ہونا چاہیے, اور آپ سب کو, آپ اس طرف ہیں یا مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, پھپھوئیں ہیں, خالائیں ہیں, جس بھی کیپیسٹی میں ہیں, آپ کو دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کرنا چاہیے اپنے آپ سے, کیونکہ ہم یہ سوال کرتے نہیں ہیں. اگر کرتے ہیں تو اس کو ہم اتنا تراشتے نہیں, اس کو سنوارتے نہیں. مثلا وہ سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ پڑھے, بڑا انسان بنے اور بہترین انسان بھی بنے, مگر کیسے؟ یہ کیسے کا سوال بڑا اہم. اس کے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں اور مختلف جوابات دیے جا سکتے ہیں. آپ بھی اس کا جواب ضرور دیتے ہیں. آپ اپنے بچے کو اپنی بساط کے مطابق کسی اچھے اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو بیسیکلی اس کیسے کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے بچے کو کسی چیز سے ٹوکتے ہیں اگر, تو آپ اس بات کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم دی رائٹ اسکول کے پلیٹ فارم سے میں یہ بات کر رہا ہوں بینگ پروجیکٹ ڈائریکٹر, کہ ہم اس کام کی ذمہ داری آپ سے لے لیتے ہیں. آج سے, پہلے بھی تھی لیکن آج سے ہم نے یہ ذمہ داری خود قبول کر لی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ بہترین مہارتیں بھی حاصل کرے اور ایک بہترین انسان بھی بنے. اس دفعہ سے ہم نے کوشش تو پہلے بھی کی ہے, لیکن اس دفعہ سے ہم نے زیادہ کنسرٹڈ ایفرٹ کی ہے کہ ہم اور دنیا کی جتنی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں, وہ امریکہ سے بلانگ کریں, وہ سنگاپور سے بلانگ کریں, وہ جامعۃ الازہر کی ریسرچز ہوں, وہ کسی کی بھی ریسرچز ہوں, ہم نے ان ریسرچز کو اور اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس کو ڈھالا ہے ایک مینول میں. اس کا نام ہم نے رکھا ہے پرسنالٹی گرومنگ اینڈ ڈیولپمنٹ مینول. اس مینول میں ہم نے پوری دنیا سے جو ڈیٹا اکٹھا کیا, اس کے مطابق ہم نے آلموسٹ 8 سے 12 ویلیوز اکٹھی کی ہیں جو ایک پلے گروپ کے جی کے بچے سے لے کر کلاس 7 تک کے بچے میں مختلف حوالوں سے ان کو انکلکیٹ کیا جائے. کیونکہ صرف لکڑہارے کی کہانی سنا دینے سے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ فرق نہیں پڑتا کہ جی وہ ایک وہ گر گیا لکڑہارے کا کلہاڑا اس میں ندی میں, اور اس نے کہا کہ جی اللہ حضرت قیاس جو چلتی رہتی ہے اسٹوری, اور اس نے سچ بولا. ان اسٹوری سے
آپ نہیں کبھی ہو سکتا کہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے، جسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں انٹرنلائزیشن۔ اس کی ذات کا حصہ، بچے کی ذات کا حصہ نہیں بنتا، وہ ایک سٹوری بن کے رہ جاتی ہے، وہ ایک کہانی بن کے رہ جاتی ہے، وہ اس کی توجہ صرف ایک کہانی کے طور پہ لیتی ہے۔ اس کی ذات کا حصہ کیسے بننا ہے، یہ میں نے اور فیصل ٹھاکر صاحب نے، جو ہمارے CEO ہیں، انہوں نے اس میں بہت ورک کیا، اور ڈائریکٹر اکیڈمک صاحبہ مسز شبانہ فیصل بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک رہی۔ ہم نے انٹرنیشنل ٹورز بھی کیے، ہم نے یورپ کے کچھ ملک بھی پھرے، میں نے ذاتی طور پہ ملیشیا، سنگاپور، دبئی کے سکولز کو دیکھا، وہ بھی اب جا رہے ہیں، میرے خیال 2-3 ہفتے میں انگلینڈ دوبارہ جا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ اخذ کیا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کی ذات کا حصہ اسلامی ویلیوز کو بنانا ہے، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ محنت کیسے کی جاتی ہے اس کا میں مرتضی صاحب آپ سے بھی اور مسز شاکرہ منیر صاحبہ جو پرنسپل ہے ان سے بھی اور تمام ٹیچر سے یہ التماس کروں گا کہ جب ہم بک بھیجیں گے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ ریگرس ٹریننگز کا پروگرام جو ایڈم نے میرے سے ڈسکس بھی کیا ہے وہ ہم نے بنایا ہے، ٹریننگ کیلنڈر پورا بنا ہوا ہے۔ تو وہ ذمہ داری ہم نے لے لی ہے، مہارتوں کی ذمہ داری بھی ہم نے لے لی ہے، اور میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم سب مل کر یہ کریں گے تو یقیناً میں نہیں کہتا کہ 10 دن میں، 10 ماہ میں، 12 ماہ میں، 18 ماہ میں بچے کی شخصیت میں چینج فوراً سے آ جائے گی، ہاں مگر یہ ضرور ہے، یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر ہم نے اس طرح سے کر لیا، میرا ایمان ہے کہ آپ بچے کی شخصیت میں 1 سے لے کر 3 سال تک ایک سی چینج دیکھیں گے، ڈفرنس دیکھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا۔ اور یہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے رائٹ اسکول کے لیے، یہ تمام کے لیے، ہم جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں جو تعلیم دیتے ہیں کسی بھی سطح پر، ہم ایک دوسرے کو اس کا فائدہ دے سکتے ہیں اور فائدہ دے سکتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض اس میں نہیں ہونا چاہیے، اینڈ وی آر اوپن ٹو آل۔ تو کیسے کا جو جواب تھا وہ ہیڈ آفس اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، مہارتوں پہ ہم پہلے ہی کام کر رہے ہیں، اور وہ کیسے کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں۔ اب تیسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ آتا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ کیا کا جواب بھی دے دیا، آپ نے کیسے کا جواب بھی دے دیا، اب ایک تیسرا سوال، ایک تیسرا کوشچن مارک بنتا ہے کہ یہ سب کرے گا کون، یہ سب کرے گا کون؟ 2 ہستیاں، والدین میں ایک ہستی کہتا ہوں، 2 ہستیاں ہیں، 2 ہستیاں جو کون کے ذمرے میں آتی ہیں اور جو یہ کر سکتی ہیں اور جو یہ کریں گی۔ اس میں پہلے نمبر پر ہستی ہے والدین کی۔ باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تایا ہے، پھپھا ہے، کسی بھی کیپیسٹی میں ہے، آپ مائیں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، کسی بھی کیپیسٹی میں ہے، آپ وہ ہستی ہیں پہلے نمبر پر جو یہ کر سکتے ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ اگر آپ توجہ دیں اس پہ، اچھا کیسے توجہ دی جا سکتی ہے؟ توجہ ایسے دی جا سکتی ہے، آپ میں سے، ہم میں سے کتنے پیرنٹس ہیں جو ہر سال کا اپنے بچے کے لیے ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ ہم نے کیا ویلیو سکھانی ہے، ہم نے کیا مہارتیں 1 سال کے بعد چیک کرنی ہے، 3 سال کے بعد کیا چیک کرنا ہے، 5 سال کے بعد میں اپنے بچے کو کہاں پر دیکھ رہا ہوں، کہاں پر دیکھ رہی ہوں۔ ہم میں سے کسی نے یہ مشق نہیں کی، آپ یقین کریں، آپ یہ مشق کر کے دیکھیں، آپ یہ مشق کر کے دیکھیں، اپنے بچے کے لیے ٹارگٹس رکھیں اپنے دماغ میں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بائی دا ایج آف 7 اس کے پاس یہ کوالٹیز یا ویلیوز ہونی چاہیے اور یہ مہارتیں اس کی ہونی چاہیے۔ آپ یقین کیجئے جب آپ انٹریکٹ کریں گے اسکول کے ساتھ اور ان کو یہ بتائیں گے تو اسکول ششوپن میں پڑ جائے گا، مرتضی صاحب بھی ششوپن میں پڑ جائے گا، ٹیچر بھی پڑھ جائیں گے جب آپ کہیں گے کہ نہیں میرے بچے کو میں نے یہاں آپ کو دیا تھا، یہ اس وقت تھا اور آج وہ یہاں پر ہے، یہ اوپر گیا ہے، یہ نیچے گیا ہے، اوپر گیا تو اپریشیٹ کرے گا، تو شعوری طور پر اسکول
शौरी तौर पर वो कोशिशों को सराहेगा भी और अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करेगा, अपने दर्जों को इंप्रूव करेगा। और दूसरी हस्ती है असातिज़ा, उस्ताद और पेरेंट्स में एक जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि, बल्कि एक नहीं, दो डिफरेंसेस हैं। एक तो ये है कि पेरेंट्स शौरी तौर पर कॉन्शियसली चीज़ों को नहीं लेते, उनकी मोहब्बत प्यार सारा कुछ होता है। माएँ भी आजकल चाहती हैं कि बस बच्चा जो है ना वो टाइम हमारा खराब ना करे, कभी टीवी के आगे बिठा दिया, कभी टीचर को दिया, कभी ट्यूशन पे डाला है, ठीक है, दैट्स फाइन, ये अपनी अपनी वो है। अभी हम तरक्की कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी तरक्की पजीर है, आहिस्ता आहिस्ता जब हम ऊपर उठेंगे। लेकिन जो असल चीज़ है वो है असातिज़ा शौरी तौर पर जानते हैं, कम या ज़्यादा, ये अलग बात है, ये बहस ही अलग, कम या ज़्यादा, मगर वो शौरी तौर पर जानते हैं कि हमने महारतों को कैसे देना है, हमने इसको अच्छा इंसान कैसे बनाना है। और इससे भी बढ़कर जो एक खूबसूरती है असातिज़ा की वो ये कि बच्चे अपनी माँ को इतना फॉलो नहीं करते, बच्चे उस्तादों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, बच्चे उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं, उनको आइडियलाइज करते हैं, उनको अपने ख्वाबों में लेकर आते हैं और वो समझते हैं कि जो ये कहते हैं वो ठीक कहते हैं। इसीलिए मैं थोड़ी सी बात करूँ कि रिसर्च जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बनाई, उसमें उन्होंने टीचर्स के वो ग्रुप बनाए जो शौरी तौर पर कुछ काम करते थे और एक वो जो गैर शौरी हरकतों से गैर शौरी मैसेज देते थे। मसलन आपने कहा है बच्चों को कि भाई ड्यूरिंग जब बात हो रही हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपने बात नहीं करनी, आप खुद क्या कर रही हैं अपने पर्स में, या मैं कर रहा हूँ, चले मैं आपका नाम, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कहीं ऐसा हो कि आप मुझे यहाँ से करें, लेकिन मैं साथ ही दूसरी तरफ कान लगा कर बात कर रहा हूँ घर पे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो टीचर या वो पेरेंट, मैं पेरेंट को भी शामिल करता हूँ, वो एक गैर शौरी मैसेज दे रहा है अपने बच्चे को कि अगर आपको मुर्तज़ा साहब नहीं देख रहे तो जो मर्जी कर लो। तो यही हो रहा है, यही प्रोडक्शन है पाकिस्तान की। आज जो पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो अभी तरक्की कर रहा है, उनमें जो शख्सियात उभर देख रही हैं या जिनका वाबिला है, यही है, वो यही अनकॉन्शियस मैसेजिंग है। कोई टीचर अपने बच्चे को ये नहीं कहेगी तुम झूठ बोलो, कोई टीचर अपने बच्चे को ये नहीं कहेगी कि तुम चोरी करो, ना कोई पेरेंट कहेगा, मगर ये अनकॉन्शियस मैसेजिंग हम देते रहेंगे उस वक्त तक कि बच्चा उस मुकाम पे आ जाएगा कि फिर वो उसी अनकॉन्शियस मैसेजिंग को बच्चा आपको इमिटेट करता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि टीचर्स को ख़ास तौर पे अपने शौरी और गैर शौरी हरकत और सकनात का पता होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया? हमने ये किया है इस दफ़ा से ख़ास तौर पर, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरक्की कर गई है, हमारे लिए चीज़ें कुछ आसान भी हो गई हैं, क्योंकि यहाँ से KPK जाना, लोअर दीव जाना, फिर लोअर दीव से कराची जाना, ये बड़ा वक्त टाइम टेकिंग चीज़ है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया। हमने टीचर्स उस वक्त टीचर बनते हैं जब आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनकी स्किल को इन्हांस करते हैं, और वो कैसे वो की जाती है ट्रेनिंग से। आप जितनी तरबियत देंगे, जितनी डेवलपमेंट करेंगे, जितना टीचर से सीखेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, उतना वो होते चले जाएंगे। क्या फ़र्क है GS में, बीकन हाउस में और किसी भी आर्ट स्कूल में, या फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि उनका टीचर फ़र्क डालता है। ऑक्सफोर्ड की किताब नहीं डालती, ना कैम्ब्रिज की किताब डालती है, ना किसी और की डालती है, वो उसका टीचर है जो उसको बुनियादी तौर पर उस बच्चे को वही किताब कोई और एलीट स्कूल में जब पढ़ाई जाती है तो उसका टीचर कमाल कर देता है। वही तरबियत का निज़ाम जब किसी और बड़े स्कूल में जाता है तो उसके बच्चे फर्क अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी है, वो यूनाइटेड नेशंस में भी जा रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। क्यों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टीचर्स, ऑल बिकॉज ऑफ द टीचर्स। ये क्रेडिट है उनका। अब मेरा एक अपने पेरेंट्स से हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि काइंडली आज के बाद अपने
اپنے بچوں کے لیے اپنے دماغ میں ٹارگٹس رکھیں اور وہ ٹارگٹس کنوے کریں اپنے بچے کو. اور یہ مت سمجھیں کہ آپ کا بچہ 5 سال کا ہے وہ تو سمجھتے نہیں ہے, سمجھتا ہے بچہ, ہر بات کو سمجھتا ہے. اس کو ٹارگٹ رکھیں, وہ خود بھی دیں, وہ ان کو کنوے بھی کریں, ٹیچرس کو بھی اپنے پاس بھی رکھیں. اور اس میں تعلیم کی کوئی شرط نہیں ہے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے کہ جی نہیں میں تو پڑھا نہیں, مجھے نہیں پتہ ہے, یا میں پڑھی نہیں یا مجھے نہیں پتہ. نہیں. دنیا میں جتنے عظیم لیڈر پیدا ہوئے ان کی مائیں, ان کے باپ کوئی بہت بڑے اسکالرس نہیں تھے. آج بھی ایسے ہی ہے, زمانے قدیم سے لے کر آج تک ایسا ہی ہے. مگر اگر ان کے پیرنٹس کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ وہ کیسے عظیم بنے, ان کے پیچھے ان کی ماں یا ان کے باپ کا ہاتھ ہوگا. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ان کو شعوری طور پر ٹارگٹ بنائیں, سیٹ کریں, اسکول کو کنوے کریں, بچوں کو کنوے کریں, اپنے آپ کو کنوے کریں, آبزرو کریں, پوچھیں, تاکہ اس پہ ہو. ہم نے ایک اور بھی پروگرام شروع کیا ہے اور ہم نے بچے کو انٹرنیشنلائز کرنے کا بھی ایک پروگرام شروع کیا ہے ابھی حال ہی میں, جس میں ہمارے بچے اب دنیا کی اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. اور آپ کے لیے خوشگوار حیرت ہوگی کہ اس دفعہ دی رائٹ اسکول کے پلیٹ فارم نے دی رائٹ اسکول کے پڑھے ہوئے 5 بچے امریکہ اور انگلینڈ کی یونیورسٹیز میں داخل کروائے. 5 بچے, ان میں سے 3 بچے انگلینڈ کی بہترین یونیورسٹیز میں ہیں اور ایک بچہ امریکہ کی یونیورسٹی میں ہے اور ایک بچہ سنگاپور گیا ہے. اور ایک ابھی ہم اپنے جو 2 لوگ اور ہیں, 2 بچے ہیں, وہ آسٹریلیا کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ in the days to come, in the months to come, in the years to come, آپ دیکھیے گا کہ یہی بچے ہمارے جو بچے ہوں گے, جن کی ریکمنڈیشن ہوگی, وہ باہر کے ملکوں میں جا کر بھی پڑھیں گے. ہم بھی سپورٹ کریں گے اور آپ بھی اس کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے تو وقت آپ کے پاس نہیں, دیکھیں بہت آپ کو آواز بھی آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے اس بارش کا فائدہ لیا اور آپ سے بات کرتے ہی چلا جا رہا ہوں. لیکن میرا دل ہے کہ میں جو کچھ ہے وہ دے دوں. شاید آپ میں سے کسی ایک کے دل میں یہ بات اترے, انہی بچوں نے کل جسٹس بھی بننا ہے. آپ دیکھیں گے آپ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہمیں سب کو صحت تندرستی دے. انہوں نے چیف جسٹس بھی بننا ہے, انہوں نے بڑے بڑے آجیز بھی بننا ہے, انہوں نے بڑے بڑے بزنس مین بھی بننا ہے, انہوں نے باہر کے ملک میں جا کے پرفارمنسز بھی دینی ہے. انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں دی رائٹ اسکول کے بچوں نے آگے سے آگے بڑھنا ہے, بلکہ تمام. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچوں کے مطابق ان کے اسٹینڈرڈ پر لے کر آنا ہوگا, تبھی ہم بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں دوبارہ آپ سب کا ہمبلی ریکویسٹ اور آپ سے میری ایک انتہائی آئی ریئلی put up my gratitude for all of you that you have listened me so patiently that I am impressed. میں واقعی آپ سے متاثر ہوں کہ اتنا آپ کے چہروں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں, اور یہ بڑی بات ہے. اینڈ ود دس تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سال کے سال ملاقات نہ کروائے, جلدی سے جلدی ملاقاتیں کرواتا رہے تاکہ جو ہے وہ ایک محفل سجی رہے. اسی کے ساتھ بہت شکریہ, بڑی مہربانی. السلام علیکم.